بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سورہ آل عمران کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم سورہ کے مرکزی مضمون، بنیادی مضامین اور اس کے علمی عملی نکات کے متعلق جانیں گے۔ اس کا مرکزی مضمون ہے کیا؟ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ انسان کی بکھری ہوئی جماعتوں اور گروہوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی، دوسرا وہ لوگ جو حضور پر ایمان لائے یعنی مسلمان۔ بنیادی مضامین میں اہل کتاب کے غلط عقائد کی اصلاح کرنا، قدرت کی نشانیوں کا بیان، انفاق سے متعلق ہدایات، سود کی حرمت، بیت اللہ کی فضیلت، بہترین امت، اتحاد و اتفاق کی ضرورت و اہمیت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جنگ بدر اور احد کا ذکر، بخل، پروائی، کنجوسی، صبر کی تلقین، جہاد سے متعلق ہدایات، فلاح و کامیابی کے اصول بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح اس سورہ کے کچھ علمی عملی نکات بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے انکار کرنے والوں، آیات کے انکار کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ متشابہات کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اولاد ان کے سب کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ سب لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت، مال و اسباب عارضی اور فانی ہیں، آخرت کی زندگی حقیقی ہے، دائمی ہے۔ صبر کرنا، سچائی کی راہ اختیار کرنا، فرما بردار کا رویہ اپنانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تہجد کے وقت استغفار کرنا جنت والوں کی نشانیاں ہیں۔ حق کی مخالفت میں حسد، بغض، ضد، ہٹ درمی کا رویہ انسان کے لیے ہدایت سے محرومی کا سبب۔ بادشاہت، عزت، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت کا ایک عمدہ اصول یہ ہے کہ ان امور کی بات کی جائے جن پر سننے والوں کا اتفاق۔ کسی کی شخصیت سے محبت، تعلق کی اصل دلیل اس کی پیروی کرنا ہے۔ کسی برے شخص میں بھی کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے۔ تمام انبیاء دین اسلامی کی تعلیم میں نے منقطع ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں، ایسے نہ جاؤ تو اسلام کی حالت میں آئے۔ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا۔ اپنے راز دوسروں کو نہ بتائیں۔ خوشحالی، تنگی دو ان حالتوں میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کے قصور معاف کرنا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، گناہوں پہ فوراً توبہ کر لینا، گناہوں پہ ہٹ درمی اختیار نہ کرنا، یہ ایمان والوں کا شیب ہے۔ غم اور مصائب کی اہم حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو کہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ہر غم سے بڑا بھی کوئی غم ہوتا ہے، تو مقام شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے غم سے بچا لیا۔ شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھے۔ اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔